انہوں وہ پسند نہیں ہے تھاڑے لوکاں ماں انہوں نے وہ جگہ چلو جی بس ایک آبے کوڑوں بڑھا کے دیا اردو کا درود بڑھایا ہوا اور ایک انسان کا دسیا ہوا انہوں کلمات کا پسند کر رہے ہیں جو کہ اس میں ذکر کس کا آنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابا جی ہم نے لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جی دیکھو بڑی محبت نہ سمجھا رہے ہیں. ابا جی لما تعبد کیوں تسی عبادت کرنے ہو کیوں سجدہ کرنے ہو کنا ما لا يسمع جو تہاڈی گل سننے دی ولا یبصر دیکھنے دی ولا یغنی عنک شیئا تساں کولوں کوئی تکلیف تے پریشانی دور بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتے تے انہاں دی کیوں عبادت کرنے ہو. اے ہن ابا جیاں بیان نے آنے اور ایک جگہ اللہ پاک فرمانا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. دنیا والو ابراہیم علیہ السلام اساں نے پہلے تو ہدایت والا بنا چھوڑیا ہدایت اور رسول نصیب فرما دیتی ہے سارے علم میں جو موجود ہے. جس وقت وہ اپنی قوم تے اپنے ابا کے سامنے پیش ہونا کہنا اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. ابا جی میری قوم دے لوگو اور چاچے تے مامے اور تے رشتہ داروں تے قریبیوں تے پڑوسیوں ماں اے دسو کہ یہ اپنے ہاتھاں دیاں بنائیاں ہوئیاں مورتیاں انہاں دی حقیقت کی ہے کہ انہاں دے سامنے جھک کے بیٹھے ہو بڑے عاجزی کے نال کوئی پھر چکر لا رہا ہے کوئی سجدہ کر رہا ہے کوئی مٹھائی رکھ رہا ہے کوئی آ کے نظرانہ پیش کر رہا ہے کوئی انہاں دے انہاں دیاں قسماں اٹھا رہا ہے کہ جو کچھ کرنے ہو دسو انہاں دی حقیقت کی ہے. آپ لگے وجدنا ابراہیم ساڈے کولوں ایڈیاں گلاں پوچھنے دی ضرورت نہیں اساں تے پیو دادے تو اے کچھ کرتا دیکھیا وجدنا علیہ آبانا اساں تے پیو دادے ہاں ایسے ہی کرتا دیکھیا سی وہ کچھ کرنے ساڈے کولوں نہ بہت اسی پیو دادے دی گلاں چھوڑنے اسے تیار اور دین پیو دادے دے یا اللہ اور رسول کا دین کل بھی لوگ الحمدللہ کافی ہو گیا نوجوان طبقہ ایک آدمی آنا پہلے بھی معشور صاحب بھی نہیں بنانا گل آپ کو جانے ہیں نانے پڑھ کے آئے نہیں ہو ڈاڑے پیو ڈاڑے دلو دے کوئی ساڑھے پیو ڈاڑے دلو دے یہ گل نہیں ہے نا یہ ابراہیم علیہ السلام کے مخالفین کی گل ہے یہ گل نہیں نبیاں کے مخالفین کی گل ہے کہ جی پیو ڈاڑے دا کام اسی کر ساں پیو ڈاڑے والے کام تے رہ ساں بھائی نا اساں کوشش کرنی چاہیے کہ اساں اس کاماں کران جڑا اللہ نے دسیا اور اللہ دے رسول نے دسیا. وجدنا علیہ آبانا لہا عابدین. ابراہیم علیہ السلام نے جرأت کی تھی اکلے کھلیا نے والد بھی کھلا سامنے دے اندر قوم بھی رشتہ دار بھی کھڑے نے وہ آتے نے اسی پیو دادے دے کام تے جلساں ابراہیم دی جرأت دیکھو فرمانے لگے کہ لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین. سن لو پھر اگر یہ گل ہے تے میرا فتویٰ سن لو تسی بھی تے تواڈے پیو دادا بھی گمراہ نے. ہن آپ کی کوئی دیکھے نا ہن تک تو جان بھی بڑا سخت جی شدت پسند دیتی ہے ہم ذرا ماحول نرمی میٹھیاں میٹھیاں گلاں سناؤ. اور قرآن کو میٹھی کوئی کتاب تو نہیں ہو سکتی قرآن تو میٹھی کتاب ہے اس وجہ کر کے ابراہیم کا تذکرہ قرآن دستا ہے. اور دیکھو کھل کی گل آپ سنی قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. جب قوم کو جواب کوئی نہ بنیا تے اگوان نے گل سنو اس سچیاں سچیاں گلاں کرنے ہو یا ایویں اساں کٹھے لائے ہوئے ہیں حقیقت میں یہ گل کرنے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے آخیا بالکل حقیقت سب کہہ رہے ہیں ہاں جڑا تساں کام کر رہے ہو تسی بھی غلط تے تواڈے پیو دادے بھی کہنے غلط ہے نے.
بلکہ میں تے اس کی دعوت دینا بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، پالنے والی ذات او ہے جس نے آسمان بھی بنائے تساں بھی بنایا اور سارے روزی دے رہے ہیں۔ تبلیغی حضرات تو سنتے رہتے ہو نا، اللہ نے 18,000 کم و بیش مخلوق پیدا فرمائی۔ کتنی؟ 18,000 کم و بیش۔ اس میں چڑیاں بھی آتے ہیں، اس میں بٹیرے بھی آتے ہیں، اس میں کیڑے بھی آتے ہیں، مکوڑے بھی آتے ہیں، ہاتھی بھی، اونٹ بھی آتے ہیں، انسان بھی آتے ہیں، جنات بھی آتے ہیں، اور وہ چیزاں بھی ہیں جنہیں سارے تصور میں بھی موجود نہیں ہے۔ انہاں سارے پالنے والی ذات کون ہے؟ جی سارے کے اختیار چلانے والی ذات، سارے پیدا کر کے انہاں روزی دینا، انہاں زندگی دینا، انہاں نے باقی چیزوں کا خیال کرنا، یہ سارے کس کی طاقت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ربکم رب السماوات والارض الذی فطر وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ یاد رکھو میں ایک گل ہمیشہ کردا رہسا اور اس سے میں شہادتاں دیندا رہسا، اس حق کا بیان کردا رہسا کہ ساری کائنات پالنے والا صرف کون ہے؟ آپ سنو، پالنے والا صرف کون ہے؟ ایک قوم کے سامنے رکھ دیتا، قوم آپ کو لگی اچھا جی یہ دسو جب تسی اساں سبق پہ دیتے ہو یہ جڑے اساں نے اتنے سجا کے رکھے پہ ہیں انہاں دا کچھ بھی کردار نہیں، اساں تے بڑے پیارے نے، اسی تے یہ سمجھنے ہاں کہ اساں یہ ساری مصیبتاں تو بچاندے نے، اگر آپ نہ بچاون تے بچواندے نے۔ یہ ساریاں گلاں اللہ تک پہنچاندے نے، اللہ کو چھڑاندے نے۔ اس واسطے کر کے دیکھو یہ بھی تے کچھ ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خدا دے بندے کچھ سوچو کہ نے کچھ بھی نہیں۔ انہاں آخیا ساڈے ایک دن نہیں کرو، ساڈے حضرت نمرود صاحب کی سالگرہ آ گئی۔ کیا آ گئی جی؟ ساڈے تو کدھر لفظ سنے نمرود کی سالگرہ ہے، اس واسطے سالگرہ منانی ہے، دیکھ کر سارے نال آؤ تو صحیح نہ رنگ تے دیکھو نا دیتا وہ دے دے نام کرا اور یہ کر کدے ساڈے نال بھی آ کے دیکھو تو صحیح نہ ساڈے رنگ ساڈا دیکھو اور اس کتنا کامیاب ہوگا، جا کے دیکھو تے کہ لہراں لگیاں پیاں ہیں۔ یہ بھی آئے آن کے آپ بولے کہ حضرت ابراہیم اس طرح کر یار ایک بار ساڑھے نال آج صحیح نہ ساتھاں دے نمرود کی نمرود وقت کا بادشاہ بھی ہے نالا میں خدا بھی آپ کا ہے۔ اس وقت تے صرف بادشاہ نہیں کرنے ہوتا ہمیں اسی خدا بھی آئے ہوں، اسی خود رب بھی آئے ہوں، جس طرح فرعون آتا ہے انا ربوں کو بول آرہ، نمرود بھی آتا ہے میں آپ رب آؤں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مناظرے میں جا کے اور تو کس طرح رب ہو سکتا ہے؟ رب دے وہ بھی جرا سورج مشرق کو چاڑنے اور مغرب پہ غروب کرنا ہے، اگر تو آنا میں رب آتا تو اختیار کر کے دس نک مغرب کو چاڑ اور مشرق پہ چاڑ سو چپ ہو گیا۔ آپ بولے کہ ادھروں پہ رب منتے نے جو ادھروں پہ آنے نے سالگرہ بھی ہے۔ یہ سالگرہ تے یہ جو کچھ رسمہ ہے نا ہم سارے مسلمانوں کے بھی شروع ہو گیا نہیں، ایک کافرہ تے ایک طریقے یہ مسلمانوں کے طریقے نہیں کہ سال ہو گیا دیکھے اور مطلب سالگرہ آ گئی ہے، سارے حکمران بھی ابھرا جا کے سنتے نہ پھر یہ بھی جی نواز شریف کی سالگرہ آ گئی، 80 سال بعد پھر سالگرہ بھی کرنی ہے۔ ایک لفظ ہی آخرا کو پڑے سالگرہ پتہ نہیں فلاں ہو گیا، رسمہ مسلمانوں کے بھی ہے مرنے تو بعد سال پہ کرنے ہیں، چلیہ پہ کرنے ہیں، یہ میری کوئی دین تو نہیں ہے نا، یہ سب اپنی بڑائی ہو یا چیزیں ہیں۔ آپ کو لگے یہ سارے نمرود کی سالگرہ اور اساں نے اپنے دربار سجایا پہ ہے انہاں دے پاس سامنے منتا رکھ کے کہ اللہ یہ سارے خود جڑے ہیں یہ کامیاب کر دے ہون تے تسی بھی سارے نال کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف نظرۃ فی النجوم، خدا دیکھے آسمان کی طرف دیکھ کے دیکھو لگے فقال انی سقیم، او میرے قوم دے لوگوں میں تے بیماراں، وہ آنے یہاں میرے دے ظلم یہ آنے لے میں جی تو سمی کوئی دعوت دے دے نا میرے دے آؤ یہ قوم رہے میرے دی دعوت دے ہونا
یہ وہ قوم نے نمرود کی قوم ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بیمار ہوں. انہوں نے دیکھا کہ اس نے نظر ستارے پہ کی ہے، انہوں نے اندر ستارے دی پوجا بھی موجود ہے. انہوں نے خیال کیتا کہ اس نے ستارے دیکھ کے جس طرح کہ ہن ساڈے نجومیات نا او جی تیرا ستارہ کو متے گیا ہوا ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ ستارے پہ دیکھ کے پیاسا ہے بیمار آ کے کچھ ہے ہی ہے، جھوٹ بھی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کا. انہوں نے سمجھا جسمانی بیماری تے ابراہیم علیہ السلام نے آخیا میں بیمار ہوں، میری قوم ساری اللہ دی ذات دربار چھوڑ کے تے بتاں دے سامنے جھکی ہوئی ہے، تے نبی کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ یہ روحانی بیماری کا ذکر کیتا. انہوں نے سمجھا کوئی سنیا درست ہو یا وقت گھٹا کا درست ہو، کوئی اور بیماری ہے، لیکن انہوں نے اپنے کو ہاتھ چاہ کے نہیں. انہوں نے آخیا ٹھیک ہے پھر چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام آخیا جنہاں دی بارے وچ آکھے انہاں دی ایک بھی تے کوئی ہے نے نا تسی جڑو میں تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. جاؤ تسی میں دیکھنا پیچھے میں تھوڑے خداواں دا میں علاج کرنا وا جناب تے ہو کے سارے درد دور کرنے سارے. یہ مطلب یہ ہے کہ تکلیفاں دور کرتے رہے، یہ اساں اولاد دینے نے، یہ اساں نے مقدمات پہ اساں جتاتے ہیں. میں دیکھنا ہے نا ذرا اٹھ کے غم ہو کے چلے گئے نا فجعلہم جزازا. ابراہیم علیہ السلام آئے اس بت خانے کے اندر آ کے دیکھا کہ بت رکھے تھے نے اور انہوں نے سامنے کھانے ہر طرح کے رکھے تھے نے. ابراہیم علیہ السلام شروع کیتا ہے کہ بس انہاں سارے کروڑ کے جنہاں وڈیرا ہے اس سے موڑے پہ کہاڑی جی بھی کول ہی نہ تھوڑا رکھ چھوڑیا. قرآن ذکر کرنا ہے کول نہیں آپ نے 17واں سپارہ میرے سامنے کھولیا ہے. اللہ کا قرآن جڑا نہ بچیاں پر 5 کروڑ کے نا بڑے دے موڑے تے کہاڑی رکھ کے دیکھو لائے. اور اس کو پہلے یہ بھی انہاں پوچھا نے ویسے دیکھا پڑھیں پہ ہی کیوں ہارے کی نے چڑھاوا چڑھ رہا اپنی میری مراد پوری ہوئی. چلو جی یہ میرا کام کار چھوڑ سی وہ پٹھائی رکھ گیا، دوسرے نے حلوہ رکھ چھوڑا، تیسرے نے فلاں رکھ چھوڑا، فلاں دوسرے چیزاں پہ ہی دیا نا سامنے یہ چلے گئے سالگرہ جو ہو رہی ہے. تو ظاہر گل ہے بادشاہ وقت کا بادشاہ اس کی سالگرہ ہے تو کتنے کچھ کھانے تیار کیتے گئے ہو سن. یہ مڑ کے ذرا چلو کام آگے پیچھے کر کے انسان ہو جاؤ بھی چلے گئے نا. ابراہیم علیہ السلام فرماتے نہیں بات سنو کھاندے کیوں نہیں ہو کھاندے کیوں نہیں؟ اب کوئی جواب نہیں. فرمایا ماں لکم لا تنطقون بولنے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کا نبی اس میں کھاندے کیوں نہیں ہو بولنے کیوں نہیں ہو؟ کون بولے کون کھاوے؟ کتنی جاہل قوم ہے. اپنے ہاتھ نال بڑھا کے نا بت بڑے تراش کے جس طرح اج مثال کے طور پہ کوئی اس وقت کا فوٹو جو ہوتا ہے جو اج کوئی کیمرے کا کسی اپنے جس کی گیا تعظیم کرنا ہے فوٹو بڑھا کے اس سے رکھ کے اس سے مویا گیا رکھ چھوڑے. ایسی سارے بزرگ نے دیکھو یہ بیوقوفی آ رہے ہیں کہ وہ فوٹو کھاسی ہاتھ بڑھایا فوٹو اسی یا کیمرے کا اسی فوٹو ہے وہ کے کھاسی اوکے بول سی. لیکن جس وقت حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہوتے نا جس وقت اللہ رسے نا تو پھر بد کھسے. جس وقت بندہ شرک کرتا ہے کہ اللہ اس کو سب تو بڑی نعمت جو عقل ہے نا وہ اللہ کیا کہتا ہے. ایک کاٹ بھی عقل یہ ہے کہ اپنے ہاتھے بڑھائے ہوئے انہوں نے سامنے مطلب یہ ہے کہ بندہ پھر عاجزی کرے اور انہوں نے سامنے روے. یہ عقل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت انہوں نے سامنے رکھ کے نہ جس وقت تمہارا آخیا ہوا ہے کیا کرتے ہو بھائی اتعبدون ما تنحتون کیا انہوں کی پوجا کرنے ہو جڑے اپنے ہاتھ نال بڑھائے ہیں. سارے استاد محترم مولانا عبدالسلام صاحب بڑا عجیب جملہ فرمانے ہوتے سن. فرماتے سن دیکھو قرآن نے پوچھا نا قرآن اتعبدون ما تنحتون اپنے ہاتھ سے بڑھایا ہوا کی عبادت کرتے ہو. کچھ سوچو صحیح کا کہ جس وقت بت پرستی آتی ہے بت پرست جو ہے اپنے ہاتھ کا بت بڑھا کے اس کی پوجا کرنا ہے اور قبر پرستی کرنے والا قبر بڑھا کے اپنے ہاتھ نال اس کی پوجا کرنا ہے. وہ بت نہیں کرنے
وہ گاندھی نے ایک بار یاد ہے نا کہ ساڈے پہ مسلمان تھوڑا جا فرق ہی ہے، کوئی خاص فرق نہیں آ رہے، کیوں اگر اسی نہ کرو پھر بات چنگے ہیں اگے، کیوں اگے اس واسطے کر کے کہ اسی کھڑیاں پوجنے ہیں، یہ پڑیاں پوجنے ہیں، کھڑیاں کے وہ سامنے رکھا ہے بوجھڑ ہے، اس نے بھی ایک بڑا بھگوان بنا کے بت شکل بنا کے اس کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن نائندہ مسلمان ہیں جی وہ قبروں پہ پوجنا ہے، اور یہ یہودیاں کو کے لا گیا، یہ عیسائیاں کو لیا گیا، عیسائی تے یہودیاں نے اپنے نبیاں دی قبراں دی عبادت کیتی ہے، انہاں دی پوجا کیتی ہے، سجدہ کیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واسطے کر کے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ عقائد کی گل نہ کی جاوے نا بھائی، عقائد ٹھیک نہ ہو کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ اس واسطے قرآن پاک انسان کے عقائد کی اصلاح واسطے کر کے زور دینا ہے۔ 13 سال مکی دور ہے، 13 سال اور 84 سورتاں 13 سالاں میں نازل ہوئی، یعنی کہ انہاں میں صرف اللہ پاک نے عقیدے کی اصلاح کی، باقی 10 سال پھر جب مدینہ منورہ میں آئے ہیں، پھر نماز کا حکم ہے، پھر زکوٰۃ کا حکم ہے، پھر روزے کا حکم ہے، پھر حج کا حکم ہے، پھر جہاد کا حکم ہے، یہ اعمال سارے بعد میں دیکھو 13 سال تو صرف اس کرتے نہیں، انسان کے ایمان پہ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کو کم کروایا، اور قرآن کے اندر مطلب ہے کہ 86 یا 85 صورتیں سمجھو کہ صرف اس عقیدے کی اصلاح واسطے آئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں وَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، یہ ابراہیمی سنت ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے نبی کیا کیا وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم، پھر جب نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیا، آپ علیہ السلام نے کیا کیا ہے پتہ ہے؟ ابراہیم کی سنت پہ عمل کیا ہے نا، 360 بت رکھے تھے، اللہ کے نبی نے بھی کاٹ کے باہر رکھے۔ محمود غزنوی جس وقت پاکستان ہندوستان سے کٹھایا فاتح بن کے آیا نا، تو جس وقت انہاں دے سومنات تے بت توڑنے واسطے کر کے اس نے عزم کیتا نا، تے ہندو آگے انہوں نے آکھا جی جو آتے ہو دینے سے تیار ہاں، دنیا کا کوئی حصہ آپ کو، مال آپ کو، دولت آپ کو دینے واسطے تیار ہوں، بت نہ توڑ۔ محمود غزنوی نے آکھا کہ میں محمود ہاں، میں بت فروش بن کے نہیں آیا، میں بت شکن بن کے آیا ہوں۔ یہ بت توڑے آج بھی بہت کوئی ٹیسٹ کہنا بہت دل کو کہنا بہت ہے، اور جس وقت ملا عمر کی حکومت آئی نا، وہ پہلا دور جس وقت افغانستان میں انہوں نے اسلام جس کو صحیح معنی میں نافذ کیا نا، انہوں نے بامیان کے اندر تے باقی جگہ دے اندر بت توڑے، امریکہ دے کافر سارے پٹنے الگ پہ کہ ایک ایک گل چھوڑا سی، وہ بت توڑ چھوڑے، مذہبی مسئلہ ہے، بت توڑ چھوڑے سی، بڑا نہیں دہشت گرد ہے وہ، لیکن آپ رات کے اندر افغانستان کے اندر باقی جگہ دے بچے، عورتاں، مرد کس طریقے سے بے دردی نال قتل کرتے رہے، تو اون دہشت گردی نظر نہ آئی تے بتاں دے بارے میں کتنا ہونا فکر لگ گئی ہے۔ لیکن مسلمان کا کام ہے ابراہیم کی سنت نبی کا طریقہ ہے، مسلمان بادشاہ کا طریقہ ہے کہ جو بت پرستی ہے اس کا ختم کرنا ہے۔ بتاں تو انہوں نے گرا کے رکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک نبی ابراہیم نے بھی یہ کام کیا، تو آزمائش برآمد کرنے کتنی آئی پھر اللہ کہتے ہیں نا اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات، ہے کام سکھلا نہیں ہے، حکومت ایک طرف ہے، پوری دنیا ایک طرف ہے، کار دوسری طرف ہے، لیکن یہ ہے نہیں کہ کلے آئے ہیں، انہوں نے آخیا سارے بتاں کی توہین کا تھوڑی سی پکڑو، اب کوئی ساتھ چھوڑو، بولا چیخا جلا کے ابراہیم علیہ السلام اب پہ چھٹنے کا فیصلہ کیا۔ دسو ابراہیم علیہ السلام اپنے مذہب تو ذرا پیچھے ہٹے جی، آگے میں جانا برداشت کیتا ہے، لیکن جو سچ گل ہے وہ اپنی چھوڑی، اور یہ مسئلہ توحید ایسا ہے کہ بلال اس واسطے کر کے کولیاں تے تڑپ گیا، ترتی ریتا نے اتنے پتھر سینے تے رکھوا کے تڑپ گیا، لیکن ایک گل نے چھوڑی ہے کہ وحدہ لا شریک اگر ذات ہے تو وہی کو ذات ہے، کائنات کے اندر اختیار رکھنے والی، کائنات پالنے والی، پیدا کرنے والی، کل نظام چلانے والی ذات ہے تو صرف کون ہے؟ وہ ایک کو ذات ہے۔
اور سجدہ صرف اسی ذات کا ہے، منت اسی کے نام دی ہے، قسم اسی کے نام تے ہو سکتی ہے، باقی چیزاں جڑی ہے ساری غلط ہے۔ اب وچ ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں، اللہ پاک نے دنیا یہ دس دیتا ہے کہ جڑا میرا ہوتا ہے وہ اپنی جان کی بھی باقی نہ چھوڑنا ہے، لیکن میرے نال اپنا تعلق ختم نہیں کرنا۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب نے اپنے خطبات کے اندر، اپنے وعدوں کے اندر ایک گل لکھی ہے، باقی سیرت کی کتابوں میں بھی ہے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اندر حکومت وقت نے فیصلہ کیا نا کہ آگ نے چکھے میں پہنچا دیتا جاوے، تے ادھر اللہ رب العزت کی مخلوق خاص کر فرشتے بڑے پریشان کہ انہیں ابراہیم جلا دیتا ویسی بے گناہ۔ فرشتے نے جا کے اللہ کے سامنے درخواست کی تھی، جبرائیل امین نے ابراہیم جا رہے آگ دے اندر، اللہ ماں اجازت دے میں تے میں تے خود نے وہ طاقت دیتی ہے کہ ہکی پر دے ہکی پلے نال میں نے 6 لاکھ دی آبادی قوم لوط دی اٹھا کے آسمانہ تو پٹھا کر کے سٹ چھوڑی ہے، اجازت تو دے میں یہ آیات نہ قوم تے لا دینا۔ اللہ پاک نے آخیا میری طرف کوئی اجازت دے جائے ابراہیم کو پوچھ کے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لائے نا، میں جبرائیل ہوں، جی کیوں دسو کیوں آیا؟ اللہ نے بھیجی؟ نہیں میں آپ آیا۔ فرمایا میرا حال جہاں نا اللہ جاننا ہے، ماں تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ کو ذرا مانگتے کہ فرمایا کہ اس جڑا مارا میرے بارے میں علم ہے یہ کافی ہے، میں اس موقع پہ اس کو سوال بھی کرنے واسطے تیار نہیں ہے، ماں اس جڑی گل منظور ہے، اگر میرا سڑنا منظور ہے تو ماں بھی منظور ہے، اور اگر بچانا چاہے سے وہ بچا دیں سی۔ رب کائنات نے اپنا حکم دے چھوڑیا، یا نار کونی بردم و سلاما علی، اور ایک گل بڑی مزدار لکھی، آگ جلائی گئی ابراہیم ساڑنے واسطے کچھ پرندے، ایک پرندہ اساں وچ مشہور ہے، پتہ ہے تواڈے کول کسی سن کالی کاغ آ کالا جا پرندہ ہوتا ہے، خاص دنوں وچ جڑے بوٹے پھٹتے نے تے آندا ہوندا تما جا پوچھو ہوتا ہے، ادھر کٹ نظر آتا ہے، اسی کالی کاغ آ ساڈے کول مشہور ہے کہ جس وقت تیکھا جلایا گیا تے یہ پرندہ جڑا ہے نا اون وچ پانی آن کے تے اس اگ دے چفے تے پاندا ہے کہ اگ بجھ جلے، اس پانی کا اگ بجھنی شجنی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی کوشش کرتا رہا، اللہ رب العزت نے اس کا بڑا نام رکھا ہے، اس حلال قرار دیتا ہے۔ اور ہجری ہے نا چپکلی کیا آتے کورکلا، حضور فرماتے نے صاحب جڑا بندہ پہلی پہلی سٹا نال مارسی نہ تو بڑا ثواب پاس اتنا بلید ہے، لکھا ہے اس واسطے کر کے کہ ایک یہ کرنا ہے، یہ دوروں میں کہ پھوک مارنا ہے، آگ ذرا تیز ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اس پلیتی دیکھو نا فتنے برپا کرنے والا، یہ حسد کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور اپنی کوشش کر رہا ہے کہ اب جڑی یہ ذرا زیادہ ہو گئے تو سڑ جلے، حالانکہ اتنا بڑا چیخا جڑا جلایا گیا اس کی پھوکا نہ اس سے کوئی اثر ہو، تے اس کالی کار اس پرندے تے پانی نال وقت دے تے کوئی فرق ہو نہیں پہ رہا، لیکن اللہ نے اپنی بساط کے مطابق کوشش، ایک غلط کوشش کر رہا ہے ایک صحیح کر رہا ہے، تو کوئی بھی اس طریقے سے اگ لگی ہوئے نا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف، یا ابراہیم علیہ السلام علیہ گل کرنے والے کے خلاف حسد دی، بغض دی، کینے دی، اس میں کوئی بھوکا مار کے اسا تیز کرتا ہوئے، کوئی جڑا ہے اسا مطلب یہ ہے کہ پانی نال بجھاڑن کی کوشش کرتا ہوئے، تو عزت والا وہ ہوتا ہے جڑا بجھاڑن کی کوشش کر رہا ہے۔ دنیا کے بڑے فتنے، اس وقت فتنہ بودا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کل سب بھی آتا پڑھیا نے، اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس مکہ دے شہر کو تو امن والا بنا دے، اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام،
اے اللہ اس شہر نو امن والا بنا دے تے ماں بھی تے میری اولاد بھی کتا دی شرارتاں کولو محفوظ فرما اس واسطے رب انہن اضللن کثیرا من الناس اے اللہ انہاں دی وجہ تو کر کے بڑی دنیا دے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اس واسطے یا اللہ میری اولاد بھی انہاں دے کولوں بچا کے رکھ کے انہاں دی پوجا نہ کرنے لگ پاؤں بت پرستی کرو انہاں لوگاں میری اولاد بھی بچا ماں بھی بچا اس وجہ تو دنیا بڑی خراب ہو گئی ہے اور چنگے بلے سمجھدار تے عقل مند اپنی قبر اپنے اپنے ہاتھاں دی بنائی ہوئی ڈیریاں اپنے ہاتھاں دے لگائے ہوئے درخت اپنے ہاتھاں دی جگہ بنائیاں ہویاں انہاں دی جا کے پوجا بے کر دیا نے تے سلامیاں بے کر دیا نے اس وجہ تو شیطان نے دنیا بڑی گمراہ کر چھوڑی ہے اللہ دا پاک نبی فرماتا ہے اللہ اس مکے نو امن نصیب فرما دے کہ یہ شرک اس تو ختم ہو جاوے بت پرستی اس تو ختم ہو جاوے وہ دعا کر کے گئے اس وقت بت اجر توڑ چھوڑے ادھر پھر محمد رسول اللہ آئے پھر بت قائم نے اللہ دے پاک نبی نے بت کٹا کے توڑ چھوڑے اللہ پاک نے دنیا نو دسیا ہے کہ اللہ دی ہی حکومت قائم رہنی ہے جتنے بھی نظام غلط نے سب نے ختم ہو کے رہ جانا ہے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو بچانا چاہتے اللہ بچانا چاہتا ہے کس کی گل چلی اللہ ابو موتے وقت نے دے آخیا چلو جی ساڑھ ویسی ختم ہو ویسی گل ہی ساڑی مخالفت میں نہ ویسی لیکن اللہ نے آخیا کہ میں ایسا بچا سامنے بچا کے دسیا کہ نہیں ہے آج نمرود کا نام ہوئے نہیں ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے قرآن کے اندر موجود میں نے دسیا درود دفاع کے اندر ہر مسلمان دنیا کے کونے میں جس جگہ بھی نماز پڑھنا ہے درود انہوں نے پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا انہوں کا نام باقی ہے اس واسطے کر کے وہ حق نال کھڑے رہے کلے کھڑے رہے آرے پرواہ کوئی نہیں کیتی کسی کی کہ اللہ رب العزت نے انہوں نے پھر پرواہ کیتی ہے انہوں بچایا ہے انہوں کا نام قائم رکھے ہے آج بھی بھائیو قانون یہ ہے اگر سچائی کے نال رہسو حق دے نال رہسو تے اللہ دے ہاں عزت بھی مل سی دنیا دی عزت بھی ہے اور آخرت دی عزت بھی ہے اور اگر حق دی مخالفت میں بندہ آ گیا وقتی طور جا کرو سمجھ ہو بھی گیا چلو تھوڑا جا لیکن وہ وقتی ہے آخر نام بھی بچ کے رہ جاتا ہے اب وجہ کا نام نہیں بچتا اب دنیا علماء کرام دیکھو ساڑی چھوڑی جی زندگی میں کتنے علماء قتل کیتے گئے اپنی زندگی اس میں دیکھیں کتنے علماء بڑے نامور قتل کرنے والا خیال ہے کہ یہ چلے گا سنتے دین ختم ہو گئے لیکن الحمدللہ علماء کی قربانی دے کے چلے گئے شہید ہو گئے بچے انہوں نے یتیم ہوئے عورتاں بیوہ ہوئیاں نقصان بڑے ہوئے لیکن دین کے اندر الحمدللہ کوئی فرق نہیں آیا جن لوگ اس چیز نہ سوچتے ہیں کہ اس طرح کر کے جیسی دین کے خلاف کچھ کم کر کے انسان یہ انہوں کی سوچ غلط ہے یہ نمرود کی سوچ ہے یہ فرعون کی سوچ ہے فرعون کی بھی یہ سوچ ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام مقابلے کے اندر خالی ہاتھ میں فرعون دریا پہ ڈبو چھوڑا ہے موسیٰ علیہ السلام دریا تو پار کر چھوڑے یہ اللہ پاک کی اپنی قدرت ہے اس واسطے کر کے دین اللہ نے غالب کرنا ہے القرآن کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے لیکن اس سے مقابلے کے اندر الحمدللہ مساجد کے اندر علماء قراء حفاظ دیندار طبقہ اپنے دینی مدرسہ کے اندر 2-4 دن پہلے جمعرات والے دن اسی سکول بارے کے اندر شاہ صاحب والا اسے پروگرام ہے یعنی کتنا دل خوش ہوا ہے سکول ہے لیکن بچیاں نے پڑھائی کا قرآن کے انتظام کیتا ہے 45 بچیاں اور بچیاں نے قرآن کریم جو ہے مکمل کیا ہے ایک دینداری کا ایک اللہ نے حساب رکھا ہے اس میں دینہ غلبہ دے کے چھوڑنا ہے ایک قانون ہے اللہ پاک کا خوش نصیب وہ ہے کہ جڑا قرآن نال اپنے آپ جوڑ کے قرآن محفوظ ہے جڑا اس نال لگسی تو بھی محفوظ ہو ویسے یہ یقینی بات ہے تو اپنے آپ قرآن پاک نال شوق نال لگاؤ
پڑھنے کے اندر بھی، پڑھانے کے اندر بھی، انتظام کرنے میں بھی، اور نال نال یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنے سے بھی۔ اصل قرآن اس واسطے آیا کہ اساں اس کی ہر گل کے طرف عمل کرنا، عمل کرسا تو پھر اس زندگی میں قرآن آ جائے کہ ہر لحاظ تک کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں بچیاں کا پڑھنا اور انہاں کا سیکھنا